عرب سماج جب اندھیرے میں گھیرا ہوا تھا، یہ وہ دور تھا جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں تھے۔ اس دور کو ایام جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے۔ اس دور میں عرب میں کوئی بھی نیم اور قانون کا پالن نہیں کرتا تھا۔ بے حیاپن اور اشلیلتا میں پوری سماج ڈوبا ہوا تھا۔ اس دور میں عورت کی کوئی بھی ادھیکار نہیں دیا جاتا تھا۔ عورت کے اوپر بے دردی سے ظلم کیا جاتا تھا۔ یہاں تک اگر کسی گھر میں کوئی لڑکی کا جنم ہوتا تو اس کو پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ عورت کو اس دور میں صرف مرد اپنی پیاس مٹانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ لڑکیوں کو بازار میں غلاموں کی طرح پر بیچا جاتا تھا۔ دوستو، اس دور میں دنیا کی الگ الگ دیش سے حج کرنے کے لیے لوگ مکہ میں آتے تھے، لیکن اس دور میں کعبہ گھر کے اندر 360 مورتیاں رکھا ہوا تھا، کیونکہ اس دور میں دنیا کی الگ الگ دیش سے مسلمانوں کے ساتھ کافر اور مشرک بھی بیاپار کے لیے آتے تھے اور یہاں آ کر اویدھ طریقے سے رہ جاتے تھے، جس کے کارن کافر اور مشرک کا سنکھڑ اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ لوگ یہاں آ کے بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے تھے۔ 570 AD یہ وہ دور تھا جب مکہ کے لیڈر ہمارے پیارے نبی کا دادا اور قریش گوتروں کی پردھان عبد المطلب ہوا کرتے تھے۔ عبد المطلب تب کعبہ گھر کی دیکھ بھال بھی کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی تب ماں آمینہ کی پیٹ میں ہی تھے، اور اسی بیچ میں ایک دن دکھائی دیا کہ ایک بڑی لشکر کعبے کی طرف آ رہے ہیں اور مکہ کے لوگ ان کی خوف سے گھر باڑی چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی لشکر کو بھگانے کی ہمت مکہ کے لوگوں میں نہیں تھا۔ یہاں تک کچھ ہی منٹوں میں یہ لشکر مکہ کے بہت سارے لوگوں کو پکڑ کے ظلم کرنا شروع کر دیا تھا۔ پیارے نبی کا دادا عبد المطلب کی 200 اونٹ کے ساتھ مکہ کے سارے لوگوں کا اونٹ قید کر لیا تھا اس لشکر کی کمانڈر نے، تاکہ مکہ کے کوئی بھی لوگ ان کے ساتھ یدھ نہ کر پائے۔ پیارے نبی کا چاچا ابو طالب عبد المطلب کے پاس آئے اور مکہ کی پرستھتی کے بارے میں بتایا اور بولا کہ اس لشکر کے ساتھ جنگ کر کے ہم جیت نہیں پائیں گے، اس سے اچھا ہے ہم ان کے سامنے سرنڈر کر دیں۔ عبد المطلب تب بیٹا ابو طالب کو لے کر روانہ ہوئے اس لشکر کے کمانڈر کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ دوستو، اس لشکر کی کمانڈر کا نام تھا ابراہا، جو مکہ کے پاس ہی کا علاقہ یمن کا بادشاہ تھا۔ ابراہا کے پاس بہت ہی طاقت اور پاور تھا۔ دوستو، اصل میں عرب اس دور میں اندھیرے میں گھیرا ہوا تھا، لیکن دنیا کی الگ الگ جگہ پر لوگ یہ جان گئے تھے کہ اسلام ہی دنیا کا سب سے سچی اور اچھی دھرم ہے۔ اس لیے دنیا کی الگ الگ دیش میں لوگ اکٹھا ہو کے اسلام کو قبول کر رہے تھے اور حج کے لیے مکہ آ رہے تھے۔ اسلام دھرم اور کعبے کی اتنی چمک دیکھ کر ابراہا اس کے پاور کا استعمال کر کے یمن کی راجدھانی صنعت میں ہو بہو کعبہ جیسا ایک گرجا بنایا، کیونکہ ابراہا یہ چاہتا تھا کہ لوگ کرسچن دھرم کو قبول کریں اور اس کی بنائی ہوئی گرجے میں لوگ زیادہ آئیں۔ لیکن ابراہا نے جب دیکھا کہ اس کی چاہ کسی بھی طرح سے پورا نہیں ہو رہا، تب ابراہا غصے میں جلنے لگا اور اس لیے ابراہا نے یہ منصوبہ بنایا کہ کعبہ کو وہ توڑ دے گا۔ اس کے بعد ابراہا نے 60,000 سپاہی اور 13 ہاتھی کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا، اور اسی بیچ میں پیارے نبی کا دادا عبد المطلب ابراہا کے پاس پہنچ گئے اور ابراہا کو فرمایا کہ میں آپ کا سترک کرتا ہوں کہ آپ جس گھر کو توڑنا چاہتے ہیں وہ اللہ کی گھر ہے، تو آپ ایسے بیادب والی کام سے دور رہیے۔ لیکن ابراہا نے ان کی کسی بھی بات کو نہیں سنا۔ عبد المطلب نے تب ابراہا کو بولا کہ آپ میرا اونٹ واپس دے دیجیے۔ یہ بات سن کر ابراہا تعجب ہو گیا اور بولا کہ میں تمہارا سب سے اول دھرمی استان کو توڑنے کی بات کر رہا ہوں، جہاں تمہارے باپ دادا نے بھی عبادت کیا تھا، اور تم آئے ہو اپنا اونٹ واپس لینے۔ عبد المطلب نے تب ابراہا کو جواب دیا کہ میں اپنا اونٹ کی مالک ہوں، اس لیے میں اپنا اونٹ واپس مانگ رہا ہوں، لیکن یہ مکہ اور کعبہ گھر کا مالک اللہ ہے۔ میں پورا نشچنت ہوں کہ اللہ ضرور اپنی گھر کا رکشا کرے گا۔ جواب میں ابراہا نے بولا کہ آج میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے تمہارا اللہ کعبہ گھر کو میرے ہاتھ سے رکشا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ابراہا نے عبد المطلب کو اپنا اونٹ واپس کر دیا اور عبد المطلب اونٹ لے کر اپنی گھر واپس آ گئے۔ اگلے دن صبح ابراہا اپنی ہاتھیوں کو لے کر مکہ میں داخل ہوا، لیکن کعبہ گھر کے سامنے آنے کے بعد ابراہا کی ہاتھی اور سامنے نہیں جا رہے تھے۔ ہاتھیوں کی پاؤں پتھر جیسا ہو گیا تھا۔
अब्राहा और उसके सिपाहियों ने एक चाल बनाया। वो लोग हाथियों की मुंह दूसरी तरफ कर दिया और हाथियों को वो लोग अच्छी अच्छी खाना देना शुरू कर दिया और इन सब खाना को वो लोग काबा घर के सामने दिया। सारे हाथी खाना की लोभ से काबा घर के तरफ फिर से चलना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और परेशान होकर अब्दुल मुत्तलिब काबा घर के सामने आए। काबा घर के दरवाजे पर एक कुंडी था। अब्दुल मुत्तलिब उस कुंडी को पकड़ कर रोना शुरू कर दिया और अल्लाह की वारके में दुआ किया कि या अल्लाह, ये तुम्हारा घर है और इस घर का रक्षा करना आपका जिम्मेदारी है। हम तो सिर्फ आपकी बंदे हैं और आपके गुलाम हैं और कुछ करना हमारे लिए नामुमकिन है। अब तुम ही कुछ करो। दुआ करते वक्त अब्दुल मुत्तलिब की आंखों से आंसू गिर रहा था और उसी वक्त अब्दुल मुत्तलिब ने आसमान से एक आवाज़ सुना। ये आवाज़ सुनकर अब्दुल मुत्तलिब धीरे धीरे सामने आए और उन्होंने देखा कि आसमान से 100 अबाबिल पक्षी मक्का की तरफ आ रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने एक ही नज़र से पक्षियों की तरफ देख रहे थे और अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि यही शायद अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कोई रहमत है। यही पक्षियाँ आज काबा घर का रक्षा करेंगे। अगर ये ना होता तो क्यों इतनी अबाबिल पक्षी यहाँ आते। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि हर एक पक्षी के साथ 3-3 पत्थर था। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि सारे अबाबिल पक्षी काबे घर को घेर लिया। यहाँ तक वह पक्षियाँ काबा शरीफ को तवाफ़ करने लग गए। अब्दुल मुत्तलिब ये समझ गए थे कि दुनिया की कोई भी ताकत आज काबा की कोई नुकसान नहीं कर सकता। और उसके बाद सारे अबाबिल पक्षी धीरे धीरे अब्राहा की लश्कर की तरफ चलने लगे। अब्राहा और उसके लश्कर ने अबाबिल पक्षियों को देखकर परेशान होने लग गए और डर गए। पक्षियों की खौफ से अब्राहा के लश्कर मैदान छोड़ने पर मजबूर हो गए, लेकिन अल्लाह की भेजा हुआ इन पक्षियों ने अब्राहा की एक भी सिपाहियों को भागने नहीं दिया। पक्षियों ने अपनी मुंह से बारिश की तरह पत्थर छोड़ना शुरू कर दिया और देखा गया कि एक एक पत्थर अब्राहा की लश्कर की छाती चीरते हुए बॉडी का अंदर जा रहा था और देखते ही देखते मिनटों में अब्राहा के सारे सिपाही मिट्टी में मिल गए। यहाँ तक अब्राहा भी यहाँ पर मर गया था। अल्लाह ताला ने इन काफिरों को मिट्टी में मिला दिया था। महान अल्लाह की कुदरत से इन टूटे टूटे पत्थर से मिट्टी में मिल गया था 60,000 सिपाही और 13 हाथी। इस घटने के बारे में कुरान शरीफ की सूरा अल फील में भी बताया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से अल्लाह ने इन छोटे छोटे पक्षियों से अपने घर को रक्षा किया था। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।